شہر بیت المقدس، کوفہ کو طور سینین، اور اللہ نے کہا وہ طور سینین۔ طور سینین کیا ہے؟ کہنے لگے کہ طور سینین جو ہے وہ کوفہ ہے، طور سینین۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہاں جایا کرتے تھے؟ کہاں باتیں کرتے تھے؟ کہنے لگے جناب موسیٰ کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، کوہ طور، تو طور سینین۔ تو سینین کیا ہے؟ کون سا شہر ہے؟ کہنے لگے کہ کوفہ ہے، اور کوفہ سب سے زیادہ قریب نظر سے کون سا علاقہ ہے؟ کوفہ قریب ہے یا کربلا؟ جلدی سے بتائیں بھائی، کوفہ پہنچ جاتے ہیں نا 5 منٹ کے اندر، 10 منٹ 15 منٹ کے اندر، کتنا کلومیٹر؟ تھوڑا سا ہی ہے، زیادہ بہت زیادہ نہیں ہے، ہاں 500 ریال کے اندر آپ پہنچ جاتے ہیں، انڈیا کے 50 روپے کے اندر آپ شٹل سے چلے جائیں گے تو ایسا نہیں لگا کہ اتنی قریب ہے کوفہ، اور وہیں کی پہاڑیوں میں سے میں نے آپ کے سامنے اشرح میں پڑھا تھا کہ بھائی یہ جو کوہ طور ہے، یہ کوہ طور کہاں ہے؟ یہ کون سی وادی ہے؟ یہ نجف ہی کی وادی ہے۔ اللہ اکبر، ذالک الامر قد کوفہ ہو نجف ہو وہ ایک ہے۔ آج کل جو ہے وہ الگ الگ بٹوارے ہو گئے، لیکن پہلے ساری چیزیں ایک ہی کہلاتی تھی۔ تو جو وادی ہے نا نجف کی، کہنے لگے اسی سے ملا ہوا تو کوفہ جو ہے، تو کہنے لگے کوفہ جو ہے وہ طور سینین کا ہے۔ اور مکہ بلد امین، بلد مانے شہر، امین مانے امانت دار کہیے یا قسم کہیے۔ امین کے کئی معنی یہاں پہ مراد لیے جا سکتے ہیں، عہد، قسم، وعدہ، یہ سب امین کا مطلب ہوتا ہے، امانت دار، یہ سب۔ تو بلد امین یعنی عہد کا شہر، قسم کا شہر، وعدے کا شہر، ہاں یہ سب۔ عورتوں میں 4 عورتوں کو منتخب کیا ہے، جناب مریم، جناب آسیہ، جناب خدیجہ، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ عورتوں میں 4 کو، اب حج کے مناسب میں بھی اللہ نے 4 چیزوں کو جو ہے وہ، ایک نہر، ذبح کرنا، تلبیہ لبیک اللہم لبیک، احرام جو آپ باندھتے ہیں، طواف، یہ طواف، یہ 4 چیزیں جو ہے وہ اہم ہیں۔ دنوں میں اللہ نے 4 دنوں کو منتخب کیا، یہ رسول اللہ کی پوری حدیث ہے کہ جمعے کا دن، ترویہ کا دن، 7 دن، اور عرفے کا دن اور قربانی کا دن۔ مہینوں میں 4 مہینوں کا انتخاب کیا اللہ نے۔ اس کے بعد رسول مقبول نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں۔ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں۔ اور 4 چیزوں میں کون سی؟ گناہوں پر گناہ کرنا، یعنی ایک گناہ کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، اب آپ رک ہی نہیں رہے ہیں، لگے ایک کر لیا، دوسرا کر لیا، تیسرا، لگے جب گناہوں پر گناہ کرتا جاتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ عورتوں سے زیادہ ہم کلام ہونا، عورتوں سے زیادہ گفتگو کرے جا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیٹے کار لگ رہا ہے، ماں حالات آئی چچی آئی جی صاحب، لگے کچھ نہیں، یہ دلوں کو تمہارے مردہ کر دے گا۔ اب اس کے بعد احمق کے ساتھ مباحثہ کرنا، جو بدھو ہے، احمق مطلب جو بے وقوف ہے، جسے تمیز ہی نہیں ہے کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، احمق دوست سے بہتر عقل مند دشمن ہے نا، کہ احمق دوست آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے گا اور کہاں کیا بول دے گا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ تو کہہ رہے ہیں احمق دوست سے بچ کے رہے، وہ آپ کا فائدہ چاہے گا لیکن آپ کو نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ تو کہہ رہے ہیں احمق دوست، اور اس سے کہنے لگے اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ مردوں کے ساتھ ہم نشین ہونا، مردوں کے ساتھ بیٹھنا، کیا اللہ قبرستان چھوڑ دیں گے آپ؟ سورہ یاسین نہ پڑھیں جا کے؟ نہیں جانے مردے کون ہیں؟ مردوں کے ساتھ بیٹھنا۔ رسول اللہ سے پوچھا کہ مولا یہ مردے کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا فضول خرچ کرنے والے دولت مند، جنہیں اللہ نے دولت دی ہے اور وہ فضول خرچی کر رہے ہیں۔ جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے وہاں انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے، اور جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ وہ نہیں کر پاتے، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں جو ہے وہ اڑائے ڈال رہے ہیں۔ تو ازان گرامی قدر جو فضول خرچی کرتا ہے، ازان گرامی قدر آپ دیکھیں اللہ نے بہت سو کو بہت دولت عطا کی ہے ہمارے مشیوں کے اندر، لیکن ازان محترم ان کا وہاں خرچ نہیں ہو پاتا ہے کہ جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں خرچ ہو جاتا ہے۔ یہاں تو بہت اچھی حالت الحمدللہ دیکھتا ہوں میں، لیکن اور بہت ساری جگہوں کے اوپر دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی دل جو ہے وہ رونے لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تو بہت کم ہے، یو پی وغیرہ کے اندر چلے جائیں اور آپ الیکشن آنے دیجیے، جس کی جیب سے تبرک کے لیے 500 روپے لے نکلتا ہوگا نا، یہ الیکشن کے نام کے اوپر اور بورڈ اور پرچم اور جھنڈے لگانے کے لیے وہی 50 اور 2 لاکھ روپے خرچہ کر دیتے ہیں۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ رمضان میں مسجد کے لیے 2000 نہیں نکلتے ہیں اور الیکشن پہ خرچ کرنے کے لیے 2-2 5 لاکھ روپے وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کا لباب، الحمدللہ بہت اچھی جگہ ہے، آپ کی تربیت بہت اچھی ہے، بس اب یہ ہے کہ باہر سے کوئی غلاظت آ کے
اس تالاب کو جو ہے وہ گندا نہ کریں. لہٰذا اس بات کی ہمیں خیال رکھنا ہے. باقی ہمیں بہت ٹھیک ہے تبلیغ کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل سب بالکل ہم جو ہے سارے فرشتے اور ہر جگہ ٹک لگا ہوا ہے. بھائی اگر ہر جگہ ٹک لگا ہوا ہوتا تو پھر صاحب ہمارے کا کچھ اور ہوتا. لیکن کہیں کہیں کچھ کمیاں ہیں جسے ہمیں غور کرنے کی. لیکن اس معاملے میں سمجھتا ہوں فضول خرچی والے میں یہاں پہ معاملہ ٹھیک ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کر کے فرمایا 4 افراد کو بہت جلد سزا ملے گی. دیکھیے 4 چلتے چلے آ رہے ہیں. 4 لوگوں کو بہت جلدی سزا ملے گی. ایک وہ شخص جس پر تو نے احسان کیا ہے میں نے تجھ پر. ایک وہ شخص جس نے تجھ پر احسان کیا ہے اس نے احسان کے بدلے میں تجھ سے برائی کی ہے. تیرا بھائی ٹائم خراب تھا, اڑا ہوا ٹائم تھا, پریشان تھا, ہم نے تیری مصیبت میں مدد کر دی. اب کیا ہوا, آج تو جو ہے وہ بڑا آدمی بن گیا, موٹا مانس نے کیا ہے نا جی صاحب. اب کیا کر رہا ہے, اب ہمیں دوائی ڈال رہا ہے, اب ہماری جڑوں کو کاٹے ڈال رہا ہے. ہوتا ہے نا یار, کل تک تو یہ آدمی کیسا تھا, آج دیکھو ہمارے خلاف ہے نا, آج اللہ نے دے دیا, ادا کر دیا. کہتے کہ جس نے تجھ پہ احسان کیا اور تو اس کے ساتھ برائی کرے. دیکھیے میں بتا رہا ہوں ایک چیز یوں کر کے تاکہ آپ سمجھ جائیں میری باتوں کو. تو وہ کیا ہوگا, سب سے جلدی اس کو سزا ملے گی. ایک دوسرے وہ شخص جس پر تو نے ظلم نہیں کیا, میں نے ظلم نہیں کیا, اور وہ شخص تجھ پر ناحق ظلم کرے. ہاں میں نے ظلم کیا, میرا بھائی ہے, ظلم نہیں کیا, لیکن پھر بھی وہ چڑھائی کرے جا رہا ہے, مگر بولا ہی نہیں, پھر بھی وہ دبائے چلے جا رہے ہیں. کیوں دبائے چل رہا ہے, پیسہ ہے, پاور ہے, مگر لوگ ڈرتے ہیں مجھ سے, اب پوری قوم کو دبائے ڈالیں گے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, روکنا ہے تو ایک ساتھ جو ہے جیسے کہ وہ بلڈوزر چلتا ہے اور پھر وہ دیکھتا تھوڑی نا ادھر سے دب رہا ہے کدھر سے دب رہا ہے, تو سارے ایک ساتھ روڈوں کو دبائے چلے جاتے ہیں. ہم دبانا ہمارا کام ہے, اور اس میں جو ہے وہ اکڑنے والا دب رہا ہو یا بیچارہ خود ہی دبا ہوا ہے وہ مرے جا رہا ہو, ہمارا کام تو دبانا ہے, ہم اور دبائے ڈالیں گے. پہلے کہ جس پر آپ نے ظلم نہیں کیا ہے, وہ آپ کو ظلم کر رہا ہے, اللہ جلدی سزا دے گا. تیسرا وہ شخص جس نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا, تو نے تو معاہدہ پورا کیا لیکن اس نے غداری کر دی. پارٹنرشپ, معاہدہ اللہ کے پارٹنر. ہاں آپ نے میری آپ کی پارٹنرشپ ہے, آپ نے کیا کیا, میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, آپ نے کہا اتنا کام کرنا, اتنا کام کرنا, اتنا پیسہ ملے گا, ٹھیک ہے, میں نے اپنا جو کچھ تھا ٹھیک ٹھاک پیسہ پیمنٹ وغیرہ جمع کرتا رہا, آپ کو جو ملتا رہا آپ نے اس کو جمع نہیں کیا. یا اس میں جب فیصلہ مہینہ بھر گیا, 2 مہینے 3 مہینے ہو گئے کہ چلو آپ کل کے حساب کریں, تھوڑا بہت لے بولے تو پتا لگا کہ آپ نے یہ کاٹنا شروع کیا, وہ کاٹنا شروع کیا, ایسا کاٹنا شروع ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. ہاں زیادہ مہینے رکھ لیا, تھوڑا اس کو دے دیا, تو یہ غداری کرنے والا ہے, اس کو بھی جلدی سے ملنے والی ہے. جو پارٹنرشپ کے اندر دھوکہ کر رہا ہے, وہ شخص جس کے ساتھ رشتہ داروں نے صلہ رحمی کی ہو مگر اس نے قطع رحمی کی ہو. ایک غریب آدمی ہے, بیچارہ بیمار تھا, سارے رشتہ داروں نے پوچھا پاچھا سب کچھ کیا, اب ہٹا گٹا ہو گیا ہے, کسی کو سلام ہی نہیں کر رہا ہے, اب دیکھ ہی نہیں رہا ہے. یا مثلا نے غریب تھا, اس کو پڑھا لکھا دیا محبتوں کے ساتھ, اب پتہ لگا اس کے چچا ہیں, تائے ہیں, پہلے جیسی حالت نہیں رہی, حالت اس کے بدل گئے, پہلے پیسے والے تھے اب غریب ہو گئے, اب یہ پیسے والا ہو گیا ہے, تب یہ کیا کر رہا ہے, انہیں آنکھیں دکھا رہا ہے. یہ کیا ہے, صلہ رحمی ہے, قطع رحمی ہے. بھائی آپ اگر کسی نے آپ کو بڑا بنایا ہے, آپ چھوٹے نے آپ کو بڑا بنایا ہے, تو یہ یاد رکھیں صلہ رحمی ہے کہ ساری زندگی اس کے احسان مند رہو, چاہے تمہارے گھر میں کھانے کے لیے سونا ہو اور اس کے گھر میں کھانے کے لیے جو ہے سوکھی روٹی نہ ہو. بڑا بڑا ہوتا ہے, چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے. اب آپ کا فریضہ یہ ہے کہ جب آپ غریب تھے اس نے مدد کی, اس کے حالات بدلے تو تم اس کی مدد کرو, نہ یہ کہ تم جو ہے وہ آ جاؤ مقابلہ کر لو, تب تک تو تم اتنے پیسے والے تھے, آ جاؤ بھائی تجھے تو اس نے سارا دیا تھا, اگر یہ نہ ہوتا تو وہی ہوتا ہے نا کہ اللہ کے ابا بیچارہ غریب ڈھیلا پڑ گیا ہے, تو اب یہ مونچھوں پہ تاؤ بھر رہا ہے. ارے بھائی اگر یہ نہ ہوتا تو تجھے اٹھا کے بیٹھا ہوا کس نے تھا, آج یہ غریب بوڑھا ہوا ہے نا, کل تو اسی کی جوانی میں تجھے جوان کیا ہے. اگر یہ اپنی جوانی تیری جوانی کے لیے بڑھاپے میں نہ بدلا ہوتا تو تجھے آج موقع ہی نہ ملا ہوتا کہ اس کے سامنے مونچھوں پہ تاؤ دینا ہوتا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. جس شخص پر تنگلی سوار ہو جائے, تنگلی سوار ہو جائے, اس کی راحت چلی جاتی ہے, یعنی چھوٹا دل ہو جائے. اب 1-1 روپے کا حساب لگا رہے ہیں, ہوتا ہے نا حساب 1-1 روپے کا, یار چائے پی لیں گے تو یار اتنا خرچہ ہو جائے,
اچھا اگر 3 لوگوں کو پلا دوں تو اتنا خرچہ ہوتا ہے، ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں جی صاحب؟ لگایا جان دیا بچا لیتا ہوں، چلے بھائی یہاں کہاں جانا ہے، چلے گئے وہاں، ارے بھائی اٹوا گیٹ پیدل چلے جاتے ہیں وہاں سے پکڑ لے گا، یہ کہاں 10 روپے دیں گے؟ یہ جو 10 روپے بچائے جا رہے ہیں 2 روپے، یہ بچانا ہے کون سا بچانا ہے؟ ایک وہ بچانا ہے کہ بھائی پتہ لگا جس میں 15 ہی روپے ہیں، پہنچنا 15 ہی روپے کے اندر، اگر 15 روپے یہاں سے 10 روپے دے دیں گے تو کیسے پہنچ پائیں گے مرکز تک اپنے منزل تک؟ 15 وہاں سے لگیں گے، تو اب یہاں سے پیدل جا رہے ہیں تو ٹھیک بات ہے، جیب میں 500 روپے پڑا ہوا ہے، لیکن کنجوسی کرتے ہوئے کہ صاحب میرے ساتھ 4 لوگ ہیں یار، اگر میں جاؤں گا سواری پہ تو تینوں کا بھی کرایہ دینا پڑے گا، وہ 3 مستحق ہے ان کو دیا ہے، ہاں چلو ان کے 3 کے نہ دینے پڑے، اپنے بھی آپ کی جو ہے وہ دھوپ کے اندر پیدل جو ہے وہ پتہ لگا 9 11 بجے چلے جائیں، کہنے لگے یہ جو تنگی ہے نا 2 روپے جمع کر رہے ہو، یہ جو ہاں ہوتا ہی نہیں ہے، 2 روپے کا حساب بیٹھے پہ لگا لیں، ایک چائے پلا دوں گا تو کتنا چلا جائے گا، ایک اگر میں نے یہ کر دیا تو بہت ہوتا ہے ایسا، تو یہ جو آپ سوچ رہے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے عطا کیا ہو، اگر میں آپ کو بتاؤں تو دولت کس چیز کا نام ہے؟ دولت میں اگر کتاب میں دکھاؤں تو آپ کو میں گنہگار ہوں، لیکن دولت اتنی تمہاری ہے جتنا تم نے پہنا، جتنا تمہارا کھایا، جتنا کھا لیا ہے، جتنا پہن لیا ہے اتنا مال تمہارا ہے، باقی سب غیروں کا ہے۔ تو آپ تمہارے بیٹے ہوں، بیوی ہوں، بچوں، سب غیر ہے۔ آپ بولیں گے مولانا خون میرا، تم بولتے ہو غیر ہو، تو میں کہا ٹھیک ہے، جب تیری قبر کے اندر سونے کا مسئلہ آوے تو تیرے ساتھ تیرا بیٹا سو جائے تو سمجھ میں آ جائے، تیری بیگم چلی جائے قبر کے اندر تب سمجھ میں آئے تو آپ کو بھی جائے، نہیں جی صاحب کوئی کچھ بھی نہیں، ہم نے سمجھ رکھا ہے نا کہ ہمارے کام آنے والے، کوئی کام نہیں آنے والے، جو تم نے کیا ہے وہی اتنا ہی تمہارا، جتنا تم نے پہن لیا، جتنا تم نے کھا لیا، اس سے زیادہ بولا کہ تمہارا کچھ ہے نہیں، جتنا چھوڑ کے گئے ہو، اور ہم سمجھتے ہیں جو ہم نے کھایا ہے پہنا اس کا حساب دینا پڑے گا، ہمیں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا، وہ تو کھا لیا، وہ تو پہن لیا، اللہ کہے گا بھائی دیا تھا، کھا لیا، پہن لیا، کوئی بات نہیں، حساب اس کا دینا ہے جو جمع کیا تھا، ہاں جمع تم نے کیا تھا، خرچہ اس نے کیا ہے، اگر اس نے نیک کاموں میں کیا تب بھی کوڑے لگیں گے، جب ایک پیسہ دینا تھا فائدہ اس نے اٹھایا ہے، اور اگر گناہ کر دیا تب بھی کوڑے لگیں گے، کیوں؟ کہ پیسہ دینا تھا تو نہ چھوڑ کے گیا ہوتا تو یہ گناہ کے کام میں غلط نہ کیا ہوتا۔ ازانے گرامی کرتے 4 شخص ایسے ہیں جس کا دل چھوٹا ہو، نانو دل، ہاں اللہ کہ جس کا دل تنگ ہوگا اللہ اس کی راہ چلی جائے، پھر وہ اسی میں لگا رہے، اس کو کوئی نصیب نہیں ہونے والا ہے، وہ نہ اچھے پھل خرید پائے گا، ہاں لیکن آسائش کے حوالے سے اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے دولت دی ہے، تو پھر اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرے، اپنے بال بچوں کے اوپر تنگی نہ کرے۔ اب ازانے گرامی کر کہنے کہ حضرت نے فرمایا 4 افراد ایسے ہیں جن کی بدبو سے اہل جہنم کو اذیت محسوس ہوگی، جہنم والوں کو تکلیف ہوگی ان کی بدبو سے، ایسے 4 لوگ ہوں گے، دوزخ میں انہیں حمیم پلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، حمیم من ماء حمیم، سورہ واقعہ کیا ہے، ہاں وہ ہلاک اور تباہی کے لیے ندا دیں گے۔ ایک مجرم کو انگاروں کے تابوت میں بند کر دیا جائے گا، دوسرا جو اپنی انتڑیاں کھینچ کر چل رہا ہوگا، گھسیٹ کے چل رہا ہوگا، یعنی جب آتے کھینچے گا تب وہ چل پائے، تیسرا مجرم جس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہو، چوتھا مجرم اپنا ہی گوشت کھا رہا ہوگا۔ اہل نار اس جہنم سے پوچھیں گے کہ جن کو انگاروں کے تابوت میں بند کیا گیا تمہارا کون سا جرم تھا جس کی وجہ سے تمہیں ایسی سزا ملی ہے؟ وہ کہے گا کہ میں نے لوگوں سے قرضہ لیا تھا لیکن ادا نہیں کرتا تھا، ایک کہانی ہے کہ ٹوپی پہنانا ہے نہیں جسا لگے جس نے قرضہ لے کے واپس نہیں کیا تو کہنے لگے کہ اسے تابوت میں، پھر اسے سوال کریں گے تو انتڑیاں گھسیٹ کے چل رہا ہوگا آتے آتے، ہے نا اس میں انتڑیاں نکال کہ تم نے کون سا جرم کیا جس کی بنیاد پہ تمہیں یہ سزا مل رہی ہے؟ کہنے لگے میں پیشاب کے وقت اپنے لباس اور جسم کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھائیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بچے کھڑے ہو کے پیشاب نہ کریں۔ بہت سارے بچے آتے ہیں جو مثلاً کھڑے ہو کے، کل بھی 2-4 بچوں کو میں نے روک دیا کہ بیٹا نہ، جب جیسے مجھے پتہ چلا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کر کے ہیں تو یہ کیوں کتنے کھڑے ہوئے؟ پہلا سسٹم تو آپ نے انگلش کو اپنایا ہے ہمارے زیادہ تر گھروں کے اندر، تو ظاہر سی بات آپ کا چھوٹا بچہ ہو گیا ہوتا ہے پاس پیشاب کر دی تو پہلی چیز تو یہ ہوگی۔ دوسرا اب اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ خود جائیں ان کو لے کے اور لے جا کے بیٹھو بیٹا اور بیٹھ کے بیٹا پانی ڈالو، یہ پیشاب جو ہے نا یہ اتنی جس کو کہ یہ غلاظت چیز کا نام ہے، اس کی اگر چھینٹیں آتی ہیں انسان اپنے لباس کو پاک نہ کرے،
یا بدن کو پاک رکھ رہے ہیں. آپ سمجھدار ہیں, بہت سارے بچے 12-13 سال کے بچے کو کیا پتہ ہے, لہٰذا ان کو سمجھائیں گے. جب چھوٹے چھوٹے بچوں سے تعلیم کرنی ہوگی کہ لگے یہ وہ جرم ہے کہ اگر کوئی اس سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا ہے, بھلے ہی سفر کے اندر ہے, بہت سارے سفر میں کھڑے ہو کے کیا کر لیے, چلے میرے جا کے نہانا دھونا ہے, نہیں, اس کی چھینٹوں سے بچے. ایسا آدمی جو پیشاب کی چھینٹیں اپنے بدن کے اوپر اور لباس کے اوپر لیتا ہے, اس کی قبر کے اوپر اللہ عذاب نازل کرے گا. ہاں, رسول اللہ کے صحابی ہے, اس کی یہی عادت, رسول اللہ نے وہاں پہ چھڑیاں کاٹ کے لگا دی, کہ جب تک یہ ہری رہیں گی اس کے عذاب سے بچے گا. یا رسول اللہ عذاب کیوں ہو رہا ہے, تو صحابی ہے کا, ہاں میں کا مومن تھا, کہ لگے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اس کا مطلب نہیں چھینٹوں کے ساتھ وہ نماز پڑھنے آ جاتا تھا, نہیں تھا. کبھی نہانا ہے, نہانے کے لیے اسی لیے کہا گیا, ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا برکت نہیں, مالک تک ہمارے باتھ روم کے اندر پیشاب کرنا, باتھ روم کے اندر پیشاب کرنا تمہارے رزق کی ڈوری کو کاٹ دیتا ہے. اس بات کا خیال رکھیں. بہرحال وقت ختم ہو گیا میرا, اور پیشاب کے وقت ہے وہ. اب پھر اس کے بعد سوال ہے جس کے منہ سے خون اور پیٹ جاری ہو گئے, تم نے کون سا جرم کیا جس کی وجہ سے سزا جھیل رہے ہو؟ وہ کہے گا میں ان لوگوں کی برے باتیں سنا کرتا تھا اور انہیں یاد کر لیا کرتا تھا. ہے نا, ہوتا ہے بھائی, ایک بات ہوتی ہے اس سے سنا, آپ نے سنا کہ اس صاحب نے بہت برا آدمی, گالیاں دیتا ہے, فلانا کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, دارو پیتا ہے, مولوی دارو پیتا ہے. تو اسی سے اگر بچپن میں کوئی بات کسی کی برائی سنو, جہاں سنا وہیں کی نہیں چھوڑ دو. لیکن اگر یاد کر لیا, اور یاد کرنے کے بعد ہر محفل میں بیٹھ کے اگر بیان کرنا شروع کر دیا, ارے وہ مولانا آئے تھے ہمارے یہاں, آپ کو پتہ ہے, ہوتا ہے نہیں صاحب, 50 مولویوں کی باتیں جو یہاں جا کے نماز پڑھا کے جا چکے ہیں, میں سن چکا. وہ مولانا ایسے تھے, وہ مولانا ایسے تھے, وہ مولانا ایسے تھے, وہ فائد علی صاحب تک کی باتیں سنا دی ہیں لوگوں نے. ابھی کون فائد علی صاحب, میں چنئی میں ملا ہوں, کی دعوت تھی, چنئی والے ابھی کب کی بات ہے بھائی, 70 کی باتیں سمجھ لیجیے اب تک چل رہی ہے. تو اسی کو یاد رکھیے گا, جو گناہ چھوڑ دیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, وہ بخش دیا جاتا ہے. جو گناہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, سزا اس کو ہو جاتی ہے. ایسا بات پڑھے محمد والے محمد. یاد ہے نا, مجھے کیسے پتا بھائی ہمارے علی صاحب کام کر رہے ہیں, بہت سارے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کون سے مولانا ہے, نام ہی نہیں سنا, ان تک کی میں نے باتیں سنی ہیں. سوچیے آپ صاحب, تو آپ جہاں سنو وہاں کی مجھ چھوڑ دو. آپ کو کیا لینا دینا بھائی, آپ کو کیا کرنا ہے, آپ اپنا کریے, اپنا نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, کھانا کھائیے, سکون زندگی دیجیے. 4 دن کی ہے, پتہ نہیں آج کل تو 4 دن بھی نہیں معلوم ہے. کل تک تو مل رہا تھا کھانا ٹھیک ٹھاک سا, آج تو سارے دودھ بھی دیکھ لیجیے آپ اٹھا کے کہ بھائی اتنے کروڑوں لوگ ہیں, کبھی ایک نظر نہیں آ رہا ہے صورت میں, آتا کہاں سے؟ آپ کبھی سوچا آپ نے؟ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی, یار طبیلا تو ہمارا جنیر کے اندر اتنی بحث چاروں طرف ہے, اس کے باوجود بھی کبھی کبھی دودھ ملتا نہیں ہے. 2-2:30 بجے ڈھونڈنے لگو, ختم ہو گیا, ختم ہو گیا, ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. بھائی ایک گاؤں میں اور 50 جگہ بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, تب بھی ختم ہو جا رہا ہے. لیکن یار یہاں پہ آپ 100 لیٹر مانگ لو, 200 لیٹر مانگ لو, اور آئے چل جا رہا ہے. کیا بھیا کوئی پائپ لگی ہوئی آسمان سے, کوئی ایسا کوئی دریا وغیرہ بہ رہا ہے کیا؟ بہت ساری چیزیں, یوریا اور یہ اور تم میں چل رہی ہے. وہ کل تک تو تھوڑا زندگی میں بھروسہ تھا کہ چلا لے گا کھانا پینا, ہے نا صاحب. اب برہان جو ہے بلکہ ڈھول کا پول ہے, چل رہا ہے. جس دن جو ہے وہ سن چپ گئی, ہوا نکلی, معاملہ ختم. تو صاحب یہ حال ہے کھانے پینے کا, ہمارا سارے کھانے پینے کا لگی. تو اب آخری بات ختم کر دوں میں, چوتھا مجھے تو اپنا گوشت کھا رہا, اس کا جو پوچھا جائے تو کیا کر رہا, کہنے لگے میں لوگوں کی قیمت کرتا تھا, چغلی خور تھا, چغل خور ہے نا صاحب. چغل خور کسے کہتے ہیں, ہم ایک معنی میں بتا دے رہے قیمت. اور انشاءاللہ کل میری امت کو 4 کام کرنے چاہیے, توبہ کرنے والوں سے محبت کریں, کمزور کریں, نیکوکار کی مدد کریں, گناہ گاروں کے لیے استغفار کریں. یہاں سے گفتگو شروع ہوگی مومن کے صفات میں. ہم جو ہے تو 2 چیزوں کو ایک چیز سمجھ لیں, چغل خور اور غیبت. نہیں, چغل خور اور ہے, غیبت اور ہے. غیبت کیا ہے؟ میں نے آپ کو دیکھا, آپ کی برائی دیکھا کہ آپ کی کوئی ایسی آپ نے برائی پائی جاتی, وہ میں نے آپ کی دیکھی اور وہ میں آپ کے پیٹ پیچھے بیان کروں, اسے کہتے ہیں غیبت. چغل خوری کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے کوئی بات کہی کہ بھائی حیدر بھائی یہ کہہ رہے تھے, اور اصلا حیدر بھائی مجھ سے کہنے لگے یار مولانا صاحب کا سمجھ میں نہیں آتا ہے, ہم نے اتنا کیا ہے, ساجد بھائی کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. ساجد کو پتہ نہیں کہ ہم سے بزد رہتے ہیں ہمیشہ, پتہ نہیں برا ہی مان لیتے ہیں ہماری بات کا. دیکھیے گا آپ بات میری سمجھے گا. ایک ہے غیبت. ایک غیبت کیا ہے کہ اللہ کے صاحب میں نے برائی دیکھی ہے اور آپ کی برائی پیچھے بیان کی. ایک چغل خوری کیا ہے, ہم دونوں کو ایک سمجھ لیں, ایک نہیں دونوں چیزیں. حیدر بھائی نے مجھ سے کہا کہ پتہ نہیں مولانا کیا بات ہے, وہ
ہمیشہ برا ہی مان جاتے ہیں. میں بڑا اچھا کرنا چاہتا ہوں لیکن یار پتہ نہیں کس مزاج کے ہیں کس. اب میں نے اسے محبت سے بیان کیا. اب میں ادھر گیا ساجد بھائی, ارے یار ساجد بھائی یار وہ حیدر بھائی بھی لیتے یار, یہ تو بڑا ہوشیار آدمی ہے یار, بڑا برا آدمی ہے, جب چاہو ملنا چاہو اس سے ملنا ہے, عجیب سا. بات وہی ہے, اس کو نمک مسالہ لگا کے ایسے روح سے پیش کر دینا کہ محبت آنے کی جگہ جو ہے وہ نفرت پیدا ہو جائے. چغلخوری کرنا یعنی کسی کے بارے میں کوئی بات کہی جائے اور وہ بات جو ہے وہ مسالے کے ساتھ لگا کر اس کے کلیجہ دل و دماغ میں چبھتی ہوئی اتار دینا, اسے چغلخوری کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ تو چغلخوری پہلے جو چغلخوری کرے گا, غیبت کرے گا, دونوں زبان سے ہیں, تو کیا کرے گا اپنا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہوگا. بعض مومن وہ سب جو باتوں سے محفوظ ہے, شیطان سے مشرق اور مغرب کا فاصلہ اس کا ہو جاتا ہے. ہاں اگر کوئی انسان چار باتوں کے اوپر عمل کر لے, میں آپ کے سامنے عرض کر چکا. ہاں وہ ایام چل رہے ہیں, مصائب کے دن چل رہے ہیں, مصائب حسینیت کے دن. آپ شاد و آباد رہیں, آپ سلامت رہیں, آپ کا گھر سلامت رہے, لیکن سیدہ کا گھر اجڑ گیا. آپ کے بچے سلامت رہیں لیکن سیدہ کے بچے ویران ہو گئے. اللہ اگر آپ کی گودیاں آباد رہیں لیکن حاضر آپ کی گودی اجڑ گئی. آپ کے سروں پر آپ کے وارثوں کے سائے رہیں لیکن آئے سید سجاد بے سہارا ہو گئے. اللہ اکبر. ہاں عزیزوں کی صدیقہ طاہرہ مجلس حسین میں آتی کہ رونے والے کے غریب رومال پہنا کے دیتی ہے, تیرے آنسو نہیں ہے, میرے زخمی حسین کا مرہم ہے. اللہ اکبر. کیسے روتی ہوں گی سیدہ. ارے ہم نے دیکھا نہیں علی اکبر کے سینے میں سنا, ہم نے 6 مہینے کا زخمی گلا نہیں دیکھا, ہم نے حسین کا کٹتا گلا نہیں دیکھا, لیکن ہائے جس کی آغوش میں حسین کا سر کاٹ دیا گیا ہو, اللہ پر وہ سیدہ کیسے روتی ہوگی. ارے حیدرآباد نگر کا ایک واقعہ ہے, بڑا اچھا نوحہ خان تھا, بڑی پیاری آواز تھی, وہ نوحہ پڑھا کرتا تھا. خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی, ارے مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. اللہ اکبر. کل مجمع لگ جاتا تھا, بڑا رویا کرتا تھا مجمع جب وہ نوحہ پڑھا کرتا تھا. خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی, مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. اللہ اکبر. کل اس کے بہن کی شادی کا وقت قریب آیا, غریب تھا. نواب صاحب کیا پہنچا, کہتے ہیں مجھے ادھار دے دیجئے میں لوٹا دوں گا. انہوں نے کہا پیسہ لے جا, مجھے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے, بھائی ایک وصیت ہے. کہ کیا, کہنے کہ جب میں مر جاؤں میری قبر میں اتر کے یہی والا نوحہ پڑھ دینا, میں سمجھ لینا تو نے میرا قرض ادا کر دیا. کہتے لیجیے صاحب نوحہ خان کی بہن شادی ہو گئی, دن گزر گئے, نواب صاحب مر گئے. جب نواب صاحب کو قبر میں اتار دیا گیا, یہ دوڑتا ہوا آیا, آنے بعد کہتا ہے کہ قبر بند نہ کرنا, مجھے وصیت پہ عمل کر لینے دو. تو کیا ہوا, انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا. وہ قبر میں اتر کے اس نے وہی نوحہ شروع کر دیا. خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی, ارے مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. ایک مطلب لوگوں نے کیا دیکھا کہ نواب صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. لوگوں نے سمجھا شاید زندہ ہم نے نکال دیا. ڈاکٹر کو بلایا گیا, ڈاکٹر نے چیک کیا کہ لیکن یہ مر گئے ہیں. لیکن تب ایسا کیوں ہے, ابھی اس نے نوحہ پڑھا, اس کے آنسو نکلے. ڈاکٹر نے کہا ایک بار اور نوحہ پڑھا, اس نے ایک بار اور نوحہ, پھر آنسو نکلے. پھر ڈاکٹر نے چیک کیا کہ یہ تو مردہ ہے, تو پھر یہ بار بار آنسو کیوں نکل رہے ہیں. جب تک یہ نوحہ پڑھتا ہے تب تک اس کی آتما آتی ہے, رو کے واپس چلی جاتی ہے. ارے اللہ اکبر. ذرا سوچو